قوم لوط، جن لوگوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں بھی نہیں ملتی۔ اس قوم نے آخر ایسا کیا کیا تھا اور اس قوم کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے بہت ہی نیک اور پرہیزگار نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حاران تھا، جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے شہر ار میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بیٹا جیسا پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بھی شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجے گئے تھے۔ سدوم کے آس پاس 5 بہت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک شہر کی آبادی 1,00,000 لوگوں سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقے بہت ہی سبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا عظیم شاہکار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلاتی کھیتی یہاں کے زر و زیبات سے کہیں زیادہ ہی تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ بہت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بہت ہی زیادہ پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے بستی کے لوگ اپنی معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آ جاتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستی میں پیدا ہونے والے اناج، میوے اور سبزی پر صرف انہی کا حق ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستی کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والوں کو کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کے بھیس کی شکل محفل میں آیا اور بولا، اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت غور سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل آؤں گا اور بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا۔ سب کو بولا، تم اپنی عورت کے بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کو بتایا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم ان بستی کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں۔ تم ایسا کرو، جب کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اسی طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، رؤسا طبقہ یہ عمل عام ہو گیا تھا۔ بھری محفل میں یہ لوگ یہ کام کر کے بہت خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل میں اس کام کیے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافر میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا، یہ لوگ اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ تلمود میں یہ لکھا ہے کہ سدوم کے لوگ بہت ہی ظالم، دھوکے باز، بدکار۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستی سے ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہ لے سکتا تھا۔ بار بار ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا کوئی آدمی ان کے علاقے میں پہنچ جاتا تو فاقے سے ہی مر جاتا تھا۔ یہ لوگ ایک لقمہ کھانے کو نہ دیتے تھے۔ ان کے کپڑے اتار کر ان کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا کر رکھا تھا۔
جس کا سلسلہ میلوں تک تھا۔ اس باغ میں انہوں نے انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گندے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف کیوں مائل ہوتے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کو دن و رات نصیحت کرتے تھے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ پڑتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو سمجھانا بھی برا لگتا تھا۔ قوم نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم ہمیں اسی طرح برا بھرا کہتے رہے، ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک دن سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک کے بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دیتے ہوئے، لیکن جب انہوں نے خود ہی حضرت لوط علیہ السلام کو کہا تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لاؤ، اللہ تعالیٰ نے عذاب لانے کا فیصلہ کیا۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ جب وہ لوگ ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ یہ فرشتے شام کے وقت 9 عمر لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ انہیں دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام سمجھ گئے کوئی مہمان مسافر ہے۔ انہوں نے سوچا کہیں سدوم کے ظالم لوگوں کو ان کے آنے کا پتہ نہ چل جائے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ظالم لوگ ان لڑکوں کو زبردستی اپنا غلام بنانے کے در پہ ہو جائیں گے۔ ان کی بیوی غدار تھی۔ وہ ان لڑکوں کے بارے میں سدومیوں کو بتا آئی۔ فوراً ہی وہ ظالم لوگ آ گئے اور کہا لڑکے ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انکار کیا تو وہ لوگ لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، کاش میرے پاس مقابلے کی کوئی طاقت ہوتی تو ان مہمانوں کو میں نے حضرت لوط کو بتایا، فکر نہ کریں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ قوم آپ کی دشمن بن گئی ہے، اس لیے ان پر اللہ کے حکم کے مطابق عذاب نازل کریں گے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لیں اور راتوں رات اس شہر سے دور چلے جائیں، لیکن آپ علیہ السلام کی بیوی نہیں جائیں گی۔ حضرت لوط علیہ السلام گھر کے لوگوں کو لے کر نکل گئے اور غدار بیوی کو کچھ نہ بتایا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی تیزی سے چل پڑے۔ چند گھنٹوں بعد جب سدوم سے دور ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئے اور صبح ہونے والی تھی، اسی وقت ایک خوفناک عذاب سدومیوں پر نازل ہوا۔ یہ ایسی ڈراؤنی چنگھاڑ تھی جسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑے ہو۔ زلزلے نے سارے شہر کو الٹ دیا، اس کے ساتھ ہی پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ سارا عذاب اتنا اچانک تھا کہ ان کی نافرمان ظالموں کو بھاگنے مہلت نہ ملی۔ وہ مارے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کی غدار بیوی بھی ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی عذاب سے محفوظ رہے۔